حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو آسمان اور زمین پر ہلچل مچا دیتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن اونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کسی چیز نے اسے روک کر رکھ دیا ہے۔ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مجلس سے اٹھ کر اور صحابی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لڑکے، کہے اللہ الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلا کر فرمایا کہ کیا تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر آگ کا دھکتا ہوا علو اور ہم تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے، ورنہ تیرے سامنے اس آگ کے علو میں لڑکے کو ڈال کر جلا دیا جائے گا، تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھیا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کہ اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دکھتے ہوئے انگاروں میں چلتا ہوا پسند کرے گی؟ بوڑھیا کی مامتا جوش میں آ گئی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھوایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حبشہ کے بادشاہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو بلایا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ بادشاہ ایک گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے زمین پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بادشاہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ جب بادشاہ نے ہمارا خوف دیکھا تو کہا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں خوش کر دے گی۔ وہ یہ کہے کہ تمہارے ملک سے میرا ایک مخبر آیا ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک فرما دیا، نیز فلاں فلاں کو قیدی بنا لیا گیا اور فلاں فلاں مارا گیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ بدر میں ہوا ہے، وہاں پہلو کے درخت کثرت سے ہیں، گویا کہ میں اس میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ زمرہ کا ایک شخص تھا، اونٹ چرایا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ بغیر چٹائی کے زمین پر بیٹھی ہیں اور بوسیدہ کپڑے پہن رکھے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ان اللہ تعالی کے بندوں پر حق ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو وہ اس کے لیے تواضع اختیار کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی صورت میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے تواضع اختیار کی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا اور ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کروں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کی سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا۔ اس پر میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلد سے نوازا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کرنے کے لیے دربار خداوندی میں اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری پیش کی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنی صورت دکھاؤ جس میں کفار کی روح قبض کرتے ہو۔ عرض کیا آپ اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکیں گے؟ فرمایا تاب کیوں نہ لا سکوں گا؟ ملک الموت نے کہا اچھا تو آپ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ جب آپ نے دوبارہ ادھر کو دیکھا تو دیکھتی ہیں ایک کالا سیاہ آدمی ہے جس کا سر آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اس کے منہ سے آگ کی لپٹ نکل رہی ہے اور آدمی کے جسم کے برابر اس کے بال ہیں اور ہر بال کی جڑ سے آگ کی لپیٹ نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ سنبھلے تو ملک الموت اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ملک الموت اگر کافر کو مرتے وقت کوئی تکلیف اور مصیبت نہ ہو، جب بھی اس کی گھبراہٹ اور پریشانی کے لیے تمہاری یہ ہیبت ناک ڈراؤنی صورت کافی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنی وہ صورت دکھاؤ جن میں ایمانداری کی روح قبض کرتے ہو، اسے بھی دکھاؤ۔ ملک الموت نے کہا آپ منہ پھیر لیجئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ ان کی طرف منہ کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ ہیں اور جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، عمدہ لباس کپڑا پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت اگر مومن مرتے وقت کوئی بزرگی اور کرامت نہ بھی دیکھے تو صرف تمہاری یہ نورانی صورت ہی کا دیکھنا اس کے سکون و اطمینان کے واسطے کافی ہوگا۔ حضرت اما حوا کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ آدم صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر منحصر تھے اسی لیے اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر ایک حمل میں قابیل اور ایک حمل میں حابیل پیدا ہوئے اور دوسرے حمل میں حابیل اور یہودا پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اقلیمہ حابیل کی بہن یہودا سے زیادہ خوبصورتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی آپ نے کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا۔ اقلیمہ چونکہ زیادہ خوبصورت تھی اسی لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ آپ کی اپنی رائے ہے، اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ختم، دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کے اس کو کھا لیتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض
حسد پیدا ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہی ہے، میری نہ ہوئی اور اکلیمہ کا تو مستحق ٹھہرا ہے، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے کہا تو اگر مجھے قتل کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں تو اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں۔ قابیل نے آخر حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے حیران ہوا کہ لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا تو اللہ تعالی نے اسے 2 کوے دکھائے، دونوں آپس میں لڑ پڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو قرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کو کھود کے حابیل کو دفن کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو آسمان اور زمین کو چیر اور پھاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ سورہ مبارکہ سورہ الرحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔